بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ویڈیو ہے یہ انتہائی ضروری ہے، خاص کر نوجوان طبقے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو دیکھ لیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ ویڈیو ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ اپنے ہاتھوں سے خواہش پوری کرتے ہیں، جس کو بعض لوگ مشجنی کہتے ہیں، بعض لوگ ہینٹریکٹس کہتے ہیں اور بعض اس کو استمنا بلیت کہتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ اس سے نجات نہیں پا سکتے، اور یہ انتہائی غلط گناہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو یہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرتے ہیں اور فرشتے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں اور تمام مخلوقات اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بھئی اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ اس کی بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو سب سے پہلے حل تو یہ ہے کہ بندہ نکاح کر لے، اور جو بندہ نکاح کر لے تو اس گناہ سے وہ نجات پائے گا۔ لیکن اکثر لوگ اس طرح ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتے اور اس گناہ میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ میں ایک دو وظائف دیتا ہوں اور ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ جو بھی بندہ اس پہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ اس سے نجات پالے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ نفس اور شیطان ہیں، ہمیں گناہوں میں ڈال لیتے ہیں، گناہوں میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ بھئی روزانہ 100 مرتبہ صبح شام تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جو بندہ یہ دو دعائیں پڑھیں گے اللہ اس کو اس مرض سے نجات دے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور طریقہ ہے کہ جو بھی بندہ ذہن میں اور دل میں ایک عہد کر لے کہ انشاءاللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اگر مجھ سے یہ گناہ ہو جائے تو میں 2 کام کروں گا، اپنے آپ پہ جرمانہ لگائے۔ وہ جرمانہ کیا ہے؟ ایک جرمانہ یہ ہے کہ یہ بندہ دل میں یہ عہد کر لے کہ جب بھی میں یہ گناہ کروں تو میں غریبوں فقیروں کو صدقہ دوں گا، 100 روپے 200 روپے جتنے بھی ہو میں صدقہ ضرور دوں گا۔ دل میں ایک پیسے مقرر کر لے کہ اتنا رقم میں دوں گا ضرور، تو یہ صدقہ ہوگا، لیکن یہ اپنے طرف سے اس کو جرمانہ سمجھے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ بندہ ایک اور عہد کر لے کہ جب بھی مجھ سے یہ گناہ ہو جائے تو میں 10 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ تو جب بندے سے یہ گناہ ہو جائے تو بندہ ایک مرتبہ یہ 2 کام کر لے، صدقہ دے دے اور 10 رکعت نماز نفل پڑھ لے، تو دوبارہ جب اس کو ذہن میں یہ گناہ آئے گا تو فوراً اس کے دل میں وہ خیال آئے گا کہ بھئی 10 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے اور پیسے بھی خیرات کرنی ہے۔ تو یہ بندہ یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ اس پہ مشکل ہوتا ہے۔ پیسے لوگوں کو محبوب ہوتے ہیں، پسند ہوتے ہیں، تو وہ کسی کو نہیں دیتے۔ تو جب اس کے جیب سے پیسے نکل جائیں گے اور یہ مشقت برداشت کر لیں گے تو پھر یہ بندہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف وہ نہیں جائے گا۔ تو یہ بہترین حل ہے، بہترین طریقہ ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جو بندہ یہ گناہ کرتے ہیں تو اس کے چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، اس کے چہرے کی جو نورانیت ہے، جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے نقصانات اس کے، وہ سب میں بیان نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ اس لیے کہ پھر ویڈیو وہ زیادہ ٹائم ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ بھئی آپ لوگ یہ 2 دعائیں ضرور پڑھ لیں، اور جو میں نے 2 طریقے بتا دیے اس طریقوں کو اپنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی یہ عمل پابندی سے کرے گا اللہ اس کو اس گناہ سے ضرور نجات دے گا۔